گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ تاریخی جو فرد کا نظام ہے یا زمین لینڈ ریکارڈ کا نظام ہے، یہ اس کی تجدید شدہ یا جدید شکل ہے۔ اس سرٹیفکیٹ کے پیچھے حکومت پنجاب کی گارنٹی ہوگی۔ ایک دفعہ جب آپ کی گرین سرٹیفکیٹ بن جائے گی اور حکومت کی گارنٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، اس طرح کے قبضے کے غیر قانونی جو ہے تجاوزات کے مسائل خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل احمد صاحب، جو کہ ڈائریکٹر کوارڈینیشنز ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی۔ اس وقت میں موجود ہوں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ہیڈ آفس میں۔ بات کرتے ہیں سر، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی سر؟ سر، گرین سرٹیفکیٹ کیا ہے، اس کا اجرا کیسے ہوگا اور یہ کیا انیشیٹو لیا گیا؟ جی، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہمارا اپنا تاریخی جو فرد کا نظام ہے یا زمین لینڈ ریکارڈ کا نظام ہے، یہ اس کی ایک تجدید شدہ یا جدید شکل ہے۔ اس کے اندر جو ہے ٹیکنالوجی کو انکارپوریٹ کیا گیا ہے، قبضے یا عدالتی سٹیٹس کو بھی ایک ہی سرٹیفکیٹ کے اندر شو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مورگیج یا لیز ہو تو وہ بھی اسی ایک کاغذ میں تمام ایک پراپرٹی کے متعلق انفارمیشن دی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پرانا نظام تھا اس کو ختم کر کے ایک جدید نظام لے کے آیا گیا ہے اور ون ونڈو آپریشن کے تحت اس کا کام ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس گرین سرٹیفکیٹ کی فیس کیا ہوگی اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ جی بالکل، اس کی جو فیس ہے ابتدائی طور پہ حکومت پنجاب کی جانب سے 950 روپے مقرر کی گئی ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس نے بھی اپنی زمین کی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنوانی ہو اور وہ اپنے متعلقہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے اوپر جائیں گے، وہاں پہ درخواست دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی ملکیت کا تعین کیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کی زمین کا سروے کیا جائے گا GIS گوگل انفارمیشن سسٹمز کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے گواہان کی تصدیق کے بعد ان کو سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ اس میں ایک بہت اہم سوال یہ ہے اور لوگوں کی جانب سے کیوس لوگوں میں ہے کہ جو گرین سرٹیفکیٹ ہے، کچھ علاقے جو کمپیوٹرائز اب تک نہیں ہو سکے، جو آفیشیل ہم فگرز دیکھ رہے تھے اس میں 60% کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا، 40% ابھی بھی جو ہاتھ سے لکھے ہوئے یا مینول کام ہو رہا ہے۔ تو جو زمین مینول ہوگی، کیا وہ اس گرین سرٹیفکیٹ میں آئے گی یا ان کا کوئی الگ نظام ہوگا؟ وہ کیسے اس کو ہم کیسے لوگوں کو جو سوالات ہیں ان کے ذہن میں انہیں آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ جی بالکل۔ اچھا، پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ پنجاب جو پورے پنجاب کا تقریباً 94% ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن ڈیجیٹائز ہو چکا ہے۔ جو باقی کا 6% رہتا ہے وہ جو ڈینس اربن ایریاز ہیں، جیسے لاہور ہے شہر جو ہے، یا فیصل آباد سٹی ہے، یا راولپنڈی سٹی ہے، اس طرح کے بڑے شہروں کے جو ڈینس اربن علاقے ہیں ان کا ریکارڈ کچھ مینول رہ گیا، کیونکہ ان کے اندر پیچیدگیاں زیادہ ہیں، ڈیجیٹائز ہونے میں وقت لگ رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی۔ اچھا، اس کے لیے ہم ورک فلو بنا رہے ہیں سسٹم کے اندر، کیونکہ مینول سسٹم کے اندر ملکیت کا تعین کرنا، ملکیت کی ڈاکیومنٹری ٹریل کو پیچھے تک 30-40 سال پیچھے تک جا کے ثابت کرنا ہے، اس میں وقت لگتا ہے اور اس کی تصدیق بھی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو اس کے لیے ہم الگ سے ورک فلو اپنے سسٹم کے اندر بنا رہے ہیں، وہ بھی جلد انشاءاللہ مینول موازیات کے اندر بھی GPC کا جو ہے نا پروسیس شروع ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سر، اس میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایک جگہ 10 لوگوں کے نام ہے، ان کے حصے اندر بنے ہوئے ہیں، تو اب وہ 10 لوگ اس کو کیسے اپنا گرین سرٹیفکیٹ کے لیے وہ 10 لوگوں کی موجودگی ضروری ہوگی، یا اس کا نظام اس کو کیسے کور کیا جائے گا کہ وراثت، کسی کا وراثتی انتقال ہو گیا، 1 ایکڑ رقبہ ہے، وہ 5 بھائیوں کے نام ہے، 2 بہنوں کے نام ہے، تو اب اس کو ہم کیسے کور کریں گے؟ جی، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ مشترکہ ملکیت سے متعلق ہے۔ مشترکہ ملکیت کے اندر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا ونڈا کراؤ پاؤ جو میس پارٹیشننگ کا نظام وہ پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے تحت تقسیم کروا کے اپنا حصہ علیحدہ کروا لیا جائے تو اس کی فوراً GPC ایشو ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر 10 میں سے مثال ہے 1 یا 2 مالکان نے اپنی گرین سرٹیفکیٹ بنوانی ہے، تو چونکہ وہ مشترکہ کھاتا ہے اور قانونی طور پہ ہر مالک ہر انچ کا اس زمین کی ہر انچ کا برابر مالک ہے، لہٰذا تمام مالکان کا موجودگی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی تحریر رضامندی ضروری ہے۔ جو ہی ان کی تحریر رضامندی آئے گی تو اس کے بعد ان کی سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گی۔ رائٹ سر، اس کی جو فیسز ہیں وہ بھی بتا دیں، اور اگر مشترکہ کھاتا ہے تو یہ فیسیں بڑھ جائیں گی کیا؟ ہر بندہ الگ الگ فیس پے کرے گا، اور اس کی فیس ہے کتنی؟ اس کی فیس 950 ہے، چاہے ایک بندے کا رقبہ 1 خسرہ ہے یا اس سے زیادہ ہے، 2000 کنال بھی ہے، یا ایک لینڈ پارسل سے بڑھا کے 1000 پارسل بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ 950 روپے ہر پارسل پہ تقسیم ہو کے
जो मजमूई फीस है वो अभी 950 ही है, लेकिन ये गालिबन जुलाई अगस्त तक है, उसके बाद हुकूमत पंजाब का फैसला तब्दील भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। सर इसमें एक और चीज़ क्लियर कर दें कि अगर एक शख्स है जिसने ग्रीन सर्टिफिकेट ले लिया अपनी प्रॉपर्टी का, अब वो उसे सेल करना चाह रहा है, तो जो पहला एक निज़ाम होता था कि बाकायदा उसकी रजिस्ट्री बनती थी और उसमें कुछ बैनामा बनता था या एक्स वाई जेड जो भी पुराना निज़ाम था जो हाथ से लिखा जाता था, अब इसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है? इसमें बिल्कुल है, जैसे पुराने निज़ाम में फ़र्द बराए बै होती थी, यानी जो बेचने के लिए हम फ़र्द हासिल करते थे, इसमें भी इसी तरह होगा कि ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट आप हासिल करेंगे, जिसका ये मतलब है कि आप ज़मीन को बेचना चाहते हैं, और वो वसीके लंबे चौड़े तो नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्री होगी। रजिस्ट्री की फीस भी वही होगी, और FBR की जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो वही होंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ की जो मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हुकूमत इस सर्टिफिकेट के पीछे हुकूमत पंजाब की गारंटी होगी। इसकी कानून साजी का अमल जो है इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर ये गारंटी तहरीरी तौर पे भी आ जाएगी। इस गारंटी का मकसद ये है कि अगर किसी को फ्रॉड के जरिए या किसी गलत तरीके से भी ग्रीन सर्टिफिकेट मिल गई है, लेकिन उसको ग्रीन सर्टिफिकेट मिल गई है, तो वो जमीन उससे छीनी नहीं जाएगी, ठीक है, उसको कॉम्पेंसेट किया जाएगा फ्रॉड के लिए। सर ये अभी आपने छीनने वाली बात की, एक और सवाल याद आ गया कि अगर ग्रीन सर्टिफिकेट का इजरा हुआ है तो आपका एक नुमाइंदा जाएगा या कोई भी जिसे डेजिग्नेट कर दिया जाएगा, वो जाके जगह देखेगा, मौका देखेगा, उसमें कुछ ऐसे रकबे हैं जो एक शख्स के नाम है लेकिन कब्जा किसी और के पास, और वो कोर्ट मैटर है और आपस में उनकी लिटिगेशन भी चल रही है, तो इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? चूंकि कोर्ट जो जो लिटिगेशन के मैटर्स हैं उनमें हमारी ज्यूरिसडिक्शन बार्ड होती है, तो उन मामलात में हम अदालती फैसलों पे ही इंहिसार करते हैं। ठीक। और जो एक नया लैंड रिकॉर्ड का रिसेंटली मरियम नवाज साहिबा ने भी एक अनाउंस किया था कि कुछ कमेटीज बनाई थी और जो डीसीज और एसीज को बाइख्तियार किया था कब्जे को छुड़ाने के लिए, क्या ये ग्रीन सर्टिफिकेट उसमें भी अपना किरदार अदा करे? बिल्कुल, असल में इन्हीं मसाइल के हल के लिए तो ग्रीन सर्टिफिकेट बनाई गई है। एक दफ़ा जब आपकी ग्रीन सर्टिफिकेट बन जाएगी और हुकूमत की गारंटी आपके पीछे खड़ी होगी, तो इस तरह के कब्जे के या गैर कानूनी जो है तजावुज़ात के मसाइल खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। आपका कोई वन विंडो ऑपरेशन के तहत कोई इंफॉर्मेशन डेस्क बना होता है हर तहसील में, हर जिले में? हर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे हमारा जो है कंप्लेंट का टेलीफोन मौजूद होता है, और वैसे भी आप हर अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारा जो फ्रंट डेस्क होता है हर अराजी रिकॉर्ड सेंटर के ऊपर, उसके ऊपर तमाम फॉर्म्स और हर किस्म की इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो अपनी राय को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम फिर दोबारा आके डायरेक्टर साहब से बात कर लेंगे। आपका अगर कोई एड्रेस करने वाली बात हुई, अव्वल तो हमने कोशिश की है कि एक एक चीज खोल के आपके सामने रख दी जाए, ग्रीन सर्टिफिकेट क्या है, ये किस तरह बनेगा, और जो लोगों में गलत फहमियां पाई जा रही है उसको दूर करने की कोशिश की है। आज का प्रोग्राम पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने मेजबान शहीदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाजत। देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अल्लाह ने के बाद।